بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے سیرت اہل بیت، اور آج ہم ذکر کریں گے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم کے بارے میں۔ آپ کی والدہ حمیدہ خاتون ہے۔ 7 صفر 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 183 ہجری میں آپ کی وفات ہے، شہادت ہے۔ 55 سال آپ کی عمر مبارک ہے اور 35 سال آپ کی مدت امامت ہے۔ امام گزر رہے تھے تو امام نے دیکھا ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، تو امام رکے، امام نے دق الباب کیا تو ایک کنیز باہر نکلی۔ تو یہ کنیز بشر حافی کی کنیز تھی۔ تو امام نے پوچھا آپ کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا بشر۔ تو پوچھا کہ کیا یہ غلام ہے یا آزاد؟ کہنے لگے یہ آزاد ہے۔ امام نے فرمایا ہاں اگر غلام ہوتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ کنیز لیٹ سے گئی واپس جب، تو امام پوچھا بشر نے کہ اتنا دیر کیوں لگا دی؟ تو کہنے لگی ایک ایسے جوان گزر رہے تھے جو وجیح شکل و صورت کے مالک تھے، خوبصورت چہرہ تھا، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا۔ تو امام نے یہی کہا، اور جوان نے یہی کہا کہ ہاں اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا۔ یہ بھاگا، اور جب یہ بھاگا تو اس وقت اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پا برہنہ یہ دوڑا۔ تو جب امام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا مولا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ایسی حرکتیں نہیں کروں گا۔ امام نے اس کے حق میں دعا کی تو پوری زندگی اس نے پھر جوتا نہیں پہنا، حتیٰ کہ جن گلیوں سے یہ گزرتا تھا اس کا پھر لقب پڑ گیا، بشر حافی کے نام سے لوگ یاد اس کو کرتے تھے، حافی جس کے پاؤں میں جوتی نہ ہو، پا برہانہ، ٹھیک۔ تو حتیٰ کہ جب جانور اس گلیوں میں گزرتے تھے تو وہ گوبر وغیرہ نہیں کرتے تھے، کہیں یہ گلیاں خراب نہ ہو جائیں، یہاں سے امام کے ایک غلام نے گزرنا ہے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پہ ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا ان گلیوں میں جانور گزرے ہیں اور گوبر پڑی ہے، تو اس نے کہا لگتا ہے کہ آج اس دنیا سے بشر حافی چلا گیا۔ تو جب پتہ کیا تو ٹھیک اسی دن وہ چلا گیا تھا اور اس کا جنازہ تھا۔ تو امام کے صفات، آپ حلم کے مالک تھے، درگزر کرتے تھے، عفو تھی آپ میں، غصے کو آپ پی جاتے تھے۔ ایک بندہ آپ کی شان میں غصاخی کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں غصاخی کرتا، تو امام نے پوچھا یہ کہاں کے رہنے والا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جی یہ تو مدینے کے رہنے والا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بتایا گیا جی یہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ امام چلے، اس کی کھیتی میں گئے تو یہ کہنے لگا میری کھیتی خراب ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسے یہ باتیں کرتا رہا۔ امام اس کے پاس جاتے رہے، جب قریب پہنچے مولا نے تو فرمایا کتنا خرچہ کیا ہے آپ نے اس کھیتی پہ؟ کہنے لگا جی اس سے میری جو آمدنی ہوگی وہ 200 درہم ہوگی۔ تو امام نے ایک تھیلی نکالی جس میں 300 درہم تھے، تو امام نے اس کو دی، تو یہ اب معافی مانگنے لگا، مولا مجھے معاف کر دیں۔ تو امام نے اس کو معاف کر دیا۔ تو نیشہ پور کی مومنین نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم کچھ ہدیہ امام کے پاس بھیجیں۔ تو جب یہ بھیجنے لگے تو ایک خاتون تھی، وہ بھی قریب آئی جو لے کے جا رہا تھا، تو غالباً مفضل اس کا نام تھا۔ تو کہنے لگی یہ میرا 1 درہم امام کو دینا۔ وہ کہنے لگا جی اتنا میرے پاس ہے مال، کیا امام کو آپ کے 1 درہم کی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگی آپ لے جائیں، جس اللہ نے مجھے 1 درہم دیا ہے، اتنا دی ہے، کم دی ہے، تو اللہ نے شرم محسوس نہیں کی، تو مجھے واجبات ادا کرنے میں کون سی شرم آنی چاہیے؟ جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا میں اس کی راہ میں دے رہی ہوں۔ تو بہرحال یہ چلی گئی، تو چلا گیا۔ تو جب امام کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا مال دیا جو واجبات تھے، تو امام اس کو الگ کرتے گئے، کچھ کو اوکے کرتے گئے اور کچھ کو کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا مولا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا شراب کے پیسے سے واجبات ادا نہیں کرنے چاہیے۔ تو پھر امام نے پوچھا میں تو آپ کو امین سمجھتا تھا، وہ ہماری مومنہ کا 1 درہم تو مجھے دو۔ تو جب اس نے دیا تو امام نے فرمایا یہ 40 درہم میری طرف سے اس کنیز کو دینا، یہ کفن بھی اس کو دینا، اس کو کہنا تیرا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ اچھا مولا آپ پڑھائیں گے تو وہ کب فوت ہوگی؟ جب اس نے سوال کیا مولا کب فوت ہوگی، تو مولا نے فرمایا جب تو وطن پہنچے گا تو آپ کے پہنچنے کے 17 دن بعد وہ فوت ہو جائے گی، وفات پا جائے گی، تو میں امام پہنچوں گا، اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ ایک بات یاد رہے کہ امام جس کا جنازہ پڑھاتے ہیں وہ بھی جنت میں جاتا ہے، جو امام کا جنازہ پڑھتا ہے وہ بھی جنت میں جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی کیوں منع کرتی تھی کہ میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جنہوں نے مجھے تکلیف اور اذیت دی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور سر رہے گا۔ والسلام۔